صافی صاحب، مگر اب علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں ہفتہ 10 دن میں آپ کو بڑی بڑی شمولیتیں نظر آئیں گی۔ پرویز خٹک صاحب خاموش ہیں مگر ان کے حوالے سے خبریں آتی رہتی ہیں۔ ابھی تک خیبر پختونخوا میں کچھ ایسا ہوا نہیں ہے۔ پرویز خٹک صاحب اور تحریک انصاف آمنے سامنے ضرور ہیں، کیا پرویز خٹک صاحب کے پاس کوئی پلان نہیں ہے یا کچھ ہونے والا ہے جو نظر آئے گا؟ دیکھیں شاہزیب، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے پولیٹیکل ڈائنامکس تھوڑے سے مختلف ہیں باقی ملکی بنسبت، اور اس وجہ سے اس میں تاخیر بھی ہو رہی ہے۔ لیکن جب لوگوں پہ ایک بات ابھی تک جس کا یقین نہیں آ رہا ہے، اور جن لوگوں کو اس کا یقین آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ مثلا اسد عمر کو اس کا یقین آ گیا، جو اسٹیبلشمنٹ کے مزاج شناس لوگ ہیں، یا فواد چودھری کو اس کا یقین آیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی ان کے ساتھ کام کیا تھا، تو انہوں نے اس میں دیر نہیں لگائی۔ وہاں پہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید یہ ایک وقتی معاملہ ہے اور اب بھی کوئی پیچ اپ کا رستہ نکل سکتا ہے، اور عمران خان صاحب خود بھی ان کو یہ تاثر دے رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں پہ یہ واضح ہو جائے کہ اب پی ٹی آئی کو اس طرح ڈیل کیا جائے گا، یا پی ٹی آئی اس طرح کی ایک جماعت بن گئی ہے کہ جس طرح الطاف حسین کی قیادت میں ایم کیو ایم میرے خیال میں ان سے بھی ان کے اقدام کو زیادہ سنگین سمجھا جا رہا ہے۔ مثلا انہوں نے ٹھیک ہے ریاست کی ریٹ کو اگر ماضی میں کسی تنظیم نے چیلنج کیا تھا، لیکن یہ کسی تنظیم نے نہیں کیا تھا کہ ماضی کے احسانات کا بدلہ وہ شہداء کی توہین، فوج میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش، اور وہ بھی بیرونی بیکنگ کے ساتھ دی گئی۔ تو جن لوگوں پہ پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا جس طرح الطاف حسین کے ساتھ رہ جانے والوں کے ساتھ کیا گیا، اور عمران خان کو اس طرح ڈیل کیا جائے گا جس طرح الطاف حسین کو ڈیل کیا جا رہا تھا، تو ان کے پاس پھر یا تو سیاست چھوڑنے کا رستہ ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ کسی نہ کسی اور جماعت میں۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب اور ان کے چھتری میں تلے جتنے لوگ ہیں، ان کا ابھی تک جو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے اس میں جانا ہے کہ وہ ان کی ترجیح نہیں ہے، اور اس پہ ان کا ذہن مائل نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اگر کریں گے تو اپنے لوکل سطح پہ کچھ ارینجمنٹ کریں گے، لیکن پی ٹی آئی میں پرویز خٹک صاحب نہیں رہیں گے، یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں، اور ان سے جڑے ہوئے لوگ بھی نہیں رہیں گے۔ اور عاصمہ شریف صاحب، آپ کی لندن میں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، تو نواز شریف صاحب کی ایگزیکٹلی سوچ کیا ہے؟ یہی کہ جی 2018 سے پہلے آپ نے عمران خان صاحب کو لانے کے لیے مجھے مائنس کیا تھا، تو اب آپ نے اپنی وہ ساری کی ساری غلطی انڈو کرنی ہے، تبھی میں واپس آؤں گا، تبھی الیکشن کیمپین کروں گا، اور پھر وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنوں گا۔ کیا ان کی نظر میں یہی ہے کہ جس کو کہتے ہیں وہ کہتی ترازو کا پلڑا برابر ہونا چاہیے، یا کوئی پلان، کوئی حکمت عملی اپنی ہے ان کی کہ آگے کیسے بڑھنا ہے؟ جی بالکل ظاہر ہے کہ جو حکمران اتحاد ہے وہ تو اپنے الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ اسی وقت چاہتی ہے جب چیزیں جو ہے انڈو ہو جائیں، اور یہ بار بار یہ بات سامنے آتی رہی ہے کہ کس طرح سے چیزیں جو نواز شریف صاحب کے خلاف بنائی گئی تھی وہ چیزیں ختم کی جائیں تاکہ وہ دوبارہ آ کے عملی سیاست میں حصہ لے سکیں یا وہ انتخابی سیاست میں حصہ لے سکیں۔ ظاہر ہے اب تو حامد خان صاحب بھی اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسز میرٹ پہ نہیں تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایسے کیسز جو ہے وہ بنائے جائیں۔ وہ ایک سارے کیسز کو جو ہے وہ بنا کے اور اس کے بعد اسی طرح کی جو ہے وہ پرسیکیوشن کی جائے جس طرح سے ماضی میں سیاستدانوں اور خاص کر کے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو ایک حکمران اتحاد کے درمیان یہ اس بات کے اوپر ضرور بات ہے کہ جو چیزیں ہوں گی وہ قانون کے مطابق ہوں، لیکن انتخابات کے حوالے سے شاذیب ایسے لگتا نہیں ہے کہ جیسے کہ انتخابات کے حوالے سے فی الحال کوئی بہت سیریسنس جو ہے وہ حکمران اتحاد کے اندر نظر آتی ہے۔ فی الحال تو 11 اگست تک جو ریفارمز ہیں یا جس طرح
طرح سے لیجسلیشن ہوگی یا جس طرح سے ان سارے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں ہوں گی وہ میرا خیال ہے زیادہ ان فوکس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی جیسے آج بریت ہوئی ہے اور وہ میرٹ کے اوپر ہوئی ہے, وہ ایک پرانا کیس تھا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر پولیٹیکل چیزیں یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنا ایک ایکشن اور لائن آف ایکشن پہلے بناتی ہیں. تو یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ حکمران اتحاد جو ہے وہ انتخابات نہیں چاہتی, یا یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ انتخابات چاہتی ہے. البتہ جو آئی ایم ایف کا نیا پروگرام آیا ہے اس کے تحت ایسے لگتا ہے کہ 2024 کے اندر انتخابات پہلے 1-2 مہینوں کے اندر جو ہے وہ کروائے جانے پڑیں گے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا. اس کے لیے حکمران اتحاد اپنے کوalition کے ساتھ بات کر رہی ہے. وہ ایک اسی طرح کے ایک ہنگ پارلیمنٹ میں کوalition گورنمنٹ یا مخلوط حکومت کے امکانات کا جائزہ لے رہی ہے, اور اسی کے اندر جو ہے وہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے جو ڈوز ہیں یا جو ان کے ڈونٹس ہیں ان کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ اس کے اندر عمران خان صاحب صرف ایک کردار کے طور پر بہت اہم ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ ایک کردار اس وقت ان کی سیاست کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. ان کے لیے یہ زیادہ اہم ہے کہ اگلا جو سیٹ اپ ہے, نیا سیٹ اپ ہے, جو نیکسٹ سیٹ اپ ہے, اس کے اندر ان کو اپنے کوalition کو یا اپنی جو اتفاق کو, اتحاد کو وہ آگے کیسے لے کے بڑھنا ہے, اور ایک پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ کس طرح سے طے کرنا ہے.